نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چار ہوئی۔ پہلے کا تعلق ایمان سے ہے اور چار جو آخر میں ہیں ان کا تعلق اعمال سے ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے پلرز ہیں، جس میں ایک روزہ بھی ہے۔ روزہ اس کی فرضیت قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی مریض ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فعدۃ من ایام اخر، تو جب وہ صحت مند ہو جائے تب روزہ رکھے۔ یا کوئی مسافر ہے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت عطا فرمایا ہے کہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، بعد میں جب مقیم ہو جائے تب روزہ رکھے۔ بہرحال روزہ رکھنا ہے۔ اور سبحان اللہ، روزے میں ثواب کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت میں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ثواب کے لیے روزہ رکھا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روزہ کے لیے دیکھیے، کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ بغیر نیت کے عبادت درست نہیں ہے۔ نیت یہ شرط ہے۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے، ایسے ہی دن بھر بھوکے پیاسے رہ گئے اور کوئی آپ کی عبادت کی نیت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ نیت شرط ہے، اور افضل یہ ہے کہ نیت رات ہی میں ہو جائے، جیسا کہ ہم لوگ سحری کرتے ہیں، سحری بھی نیت ہی ہے۔ بھائی اسی نیت سے آپ اٹھے ہی ہیں۔ اچھا، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت دل کے، آپ اٹھے ہی اس لیے ہیں کہ ہم سحری کریں گے۔ کیوں کریں گے بھائی؟ کل روزہ رکھنا ہے تو نیت ہے نا، نیت ہو گئی۔ زبان سے ایسا نہیں، کسی زبان سے کوئی نہیں کہہ سکا کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی۔ اب کوئی سوچے کہ میں تو یہ نہیں کہا ہوں تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ نہیں، اس نے سحری کیا، اس سحری ہی نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہے، زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہے۔ کوئی یا عربی میں نہیں کہہ پا رہا ہے تو اردو ہی میں کہہ لے کہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے کل روزہ رکھوں گا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی، چونکہ ہماری اور آپ کی زبان عربی نہیں ہے، اردو زبان ہے، ترجمے بنا کوئی کہہ سکے تو اردو ہی میں کہہ لے اے اللہ میں تیری رضا کے لیے کل روزہ رکھوں گا۔ یہ افضل ہے۔ ہونا دل میں ارادہ، اسی کا نام نہیں ہے، یہی اصل ہے۔ اور اگر کسی کا کچھ ارادہ نہیں اور وہ صبح اٹھا پھر بھی کوئی بھوکا پیاسا رہا اور شام کو سوچے کہ چلو میں آج کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ ہی میرا ہو جائے، تو اس سے روزہ نہیں ہوگا۔ اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ سحری میں تو اٹھنا ہی ہے، نیت ہماری ہوگی، لیکن سو گئے، نیند ہی نہیں ٹوٹی،
اور سحری کا وقت بھی نکل گیا، نماز فجر کا وقت ہو گیا، اور کچھ لوگ تو سونے میں اتنی مہارت ہے کہ فجر بھی غائب، سورج طلوع کر گیا، اب اٹھا وہ میں نے تو نہ سحری کیا نہ کوئی ہماری نیت ہوئی، اب کیا کریں؟ تو جب اس کی نیند ٹوٹی، اٹھا نیت کر لے اسی ٹائم کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، تو اس کا روزہ مانا جائے گا۔ کب تک کر سکتا ہے؟ زوال سے پہلے پہلے، سورج جب ٹھیک دوپہر میں چلا جاتا ہے وہ وقت زوال ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے اگر فرض روزے کی نیت ہو گئی، اسے رمضان شریف ہے، تو اس کا روزہ مانا جائے گا، اس کا روزہ مانا جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، بھائی روزہ کیوں نہیں ہو؟ حضرت تو سحری نہیں کر سکا اس لیے روزہ نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کرنا ہی روزے کے لیے ضروری ہے، سحری نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں، سحری کرنا سنت ہے، سحری کرنا سنت ہے، اور اس کے بارے میں فضائل بھی وارد ہوئے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض وہ سحری نہیں کر سکا تب بھی اس کا روزہ مانا جائے گا۔ جب وہ بیدار ہوا، نیت کر لے کہ میں روزے سے ہوں، تو اس کا روزہ کیا ہے؟ مان لیا جائے گا۔ اچھا، تو آپ 10 بجے نیند ٹوٹی آپ کی، تو اب یہ نیت نہیں کرنا، یہ نہیں سوچنا کہ اب 10 بجے سے میں روزے سے ہوں، نہیں، بلکہ پیچھے ہی سے، جب سے روزے کا وقت صبح صادق طلوع ہونے سے، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت سے روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ دل میں ہونا چاہیے کہ اسی وقت سے میں روزہ ہوں۔ آپ سوچیں کہ اب تو ہم 10 بجے سے لے کر کے جو ہے سورج ڈوبنے تک روزہ، تب پھر روزہ نہیں مانا جائے گا۔ دل میں آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ نہیں ہو سکا، سحری نہیں کر سکا، لیکن ہمارا روزہ اسی وقت سے جب روزے کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور یہی نیت ہی ہوتی ہے۔ آپ جب نیت یہ کرتے ہیں کہ اب میں روزے سے ہوں، یہی نیت ہوتی ہے کیا کہ 10 بجے سے نہیں، بلکہ جب سے روزے کا وقت شروع ہو رہا ہے اس وقت سے میں نہیں، روزے سے۔ شریعت نے بڑی وسعت دی ہے، الدین یسر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، ہمارا دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا ہے، دین ہمارا آسان ہے، البتہ یہ کہ ہم عمل کریں اس کے اوپر۔ تو اس میں بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن اس بات کو لے کر، نیت کو لے کر کے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ تو اس وجہ سے نہیں نیت کہتے ہیں کہ ہم عربی میں نیت ہی نہیں یاد کر پائے تو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، عربی میں کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف دل میں سوچ لیا، یہی دل کا ارادہ ہی نیت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، دل کا ارادہ ہی کیا ہے؟ نیت۔ نیت ہے۔ بلکہ اس سے ہمیں بتائیں نا کہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری بھی نیت ہی، اس لیے نیت یہ شرط ہے، نیت ہونی چاہیے تب تو روزہ ہوگا۔ کچھ نیت نہیں تو بغیر نیت کے عبادت نہیں، عبادت کے لیے نیت شرط۔ تو آپ حضرات ابھی سے تیاری بناتے رہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ رمضان آتے ہی وہ پھر معاملہ گڑبڑ ہونے لگتا ہے ان کا، اور یہ سوچتے ہیں کیسے روزہ رکھیں گے، کیسے کیا کریں گے، یہ ہے وہ ہے، دنیا میں۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے 2-4 ٹیبلٹ ان کے جیب میں آ جاتے ہیں، سب کو ہی دکھاتے پھرتے ہیں کہ کیا کروں، بیمار روزہ نہیں ہوتا ہے نا۔ ہاں، ایک آپ لوگوں نے کہاوت سنا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت۔
جیسی نیت ویسی برکت. اصل میں یہ کہاوت ہے لوگوں میں، لیکن یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، اور انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے. ہم سچی نیت کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اسے پورا فرمائے گا. ہے کہ نہیں؟ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ زبردست شوگر کے پیشنٹ ہیں، لیکن ہمت کر لیا پورے رمضان کا روزہ رکھ جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ہمت مردہ مدد خدا. تو یہ سب نیت اور ہمت سے ہوتا. اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان قریب ہے، ابھی سے اپنی نیت یہ کیے رہے. اچھا دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، نیت پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. ابھی سے آپ نے نیت کر لیا کہ انشاءاللہ ہمیں پورے رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اس نیت پہ بھی ثواب آپ پانے لگے. ابھی سے سبحان اللہ، اس نیت پہ بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. کتنا کریم ہے ہمارا اور آپ کا رب. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ وار کچھ مسائل اور آگے ذکر کیے جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو رمضان مقدس کے روزہ رکھنے کی ہمت عطا فرمائے.